السلام علیکم۔ پاکستان کے انتخابات میں دھاندلی کی صدائے بازگشت اس وقت پوری دنیا میں گونج رہی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا آزاد سیاسی تجزیہ نگار نہیں کہ جو دھاندلی کے اس انداز پر تعصب کا اظہار نہ کر رہا ہو۔ کوئی پاکستان کے بہت بڑی آبادی اور بہت بڑے جغرافیے کے ہونے کے نتیجے میں اس دھاندلی کے مضمرات کی بات کر رہا ہے، اور کوئی پاکستان کے عوام کے جذبہ جمہوریت اور ان کے اندر جمہوریت کی جو روح ہے، جمہوریت پسندی ہے، اس کی تعریف کیے بھی بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ ترکی کے کئی دانشوروں، عالم عرب کے کئی دانشوروں کے ٹویٹ میں یہاں کوٹ کر سکتا ہوں کہ جو انتخابات میں ہونے والی اس دھاندلی پر چیخ رہے ہیں۔ جرمن کا ایک ایسا سابق سفارتکار جرمنی کا کہ جو پاکستان میں رہ چکا ہے، اس نے پاکستان کے لوگوں کی ڈیموکریٹک سپرٹ کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ گویا کہ مغرب کے لیے بھی پاکستانیوں کا اتنی بڑی تعداد میں باہر نکل کر اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا ایک اچنبھے کا باعث ہے، کیونکہ 9/11 کے بعد پاکستان کا جو امیج پینٹ کیا گیا تھا ایک سازش کے تحت، اندرونی اور بیرونی قوتوں نے مل کے کیا تھا۔ بیرونی امریکہ اور پھر ایک اور پرت اس کی بھارت تھا کہ جس نے پاکستان کو ایک بندوق برداروں کی بستی، جہادیوں کی بستی، دہشت گردوں کی بستی کیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ چونکہ پاکستان کی انٹرنل جو فورسز تھیں ان کی الائنمنٹ تھی، ان کا اتحاد تھا، اور یوں پاکستان کو دنیا کا خطرناک ترین ملک ثابت کیا گیا تھا، اور اس کے لوگوں کو ایک انتہائی اجڑ گنوار اور جنگجو قسم کے فسادی قسم کے لوگ بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ اس انتخاب میں پاکستان کی نئی نسل نے باہر نکل کر پاکستان کا یہ سارا جو امیج ہے وہ بدل کر رکھ دیا، اور اس کا ثبوت جرمن سفارتکار کا یہ ٹویٹ ہے کہ جس میں وہ حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے لوگوں کی جمہوریت کے ساتھ کمٹمنٹ کی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کے برعکس پاکستان کے عوام باہر نکلے اور جمہوریت کے حق میں اپنا فیصلہ سنایا۔ اسی طرح ترکی اور عرب کے اور امریکہ، برطانیہ کے اخبارات، دانشور اس پر بحث کر رہے ہیں۔ یہ بحث یہیں تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ کنٹرول لائن عبور کر کے مقبوضہ علاقے یعنی مقبوضہ کشمیر تک بھی چلی گئی، اور وہاں اس دھاندلی پر محبوبہ مفتی جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں کشمیر کی، ان کی بیٹی بہت ایکٹیو ہیں، سیاست میں بھی ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہیں۔ التجا مفتی کہ 5 اگست کے بعد ان کا نام انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی آیا، انہوں نے اپنی والدہ کی نمائندگی کی، ترجمانی کی بڑے بہتر انداز میں، بڑے اچھے انداز میں، اور انہوں نے ان حالات کی منظر کشی کی تھی انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں یاد کیا کہ ایسی دھاندلی جو پاکستان میں ہوئی ہے، ایسی تو 1987 میں کشمیر میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی حیت مقتدرہ کو یاد دلاتے ہوئے کہا، اس کے بعد پھر کشمیر میں جو خون خرابہ شروع ہوا وہ پھر سب کے سامنے ہے۔ گویا کہ انتخابات میں عوام کی رائے کو کچلنے کا نتیجہ پھر ایک ایسی حالات کی دلدل کی صورت میں برآمد ہوا کہ جس میں سب پھنس کر رہ گئے۔ کشمیر کا سماج بھی پھنس گیا، اس میں بھارت بھی پھنس گیا، اس میں پھر سارے اس حالات کی دلدل میں دھنس کر رہ گئے، اور آج تک پھر دوبارہ حالات اپنی ڈگر پر واپس نہیں آ سکے۔ گو کہ اس نے وہاں ایک اور بحث کو جنم دیا۔ انتخابات میں 1987 کے انتخابات وہی انتخابات ہیں کہ جن میں اس وقت کشمیر کی بہت ٹاپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ مسلم متحدہ محاذ کے نام سے جمع تھی، اور دوسری طرف کانگریس جو تھی اس وقت اندرا گاندھی کی قیادت میں جمع تھی، اور نیشنل کانفرنس جو فاروق عبداللہ ہیں ان کا ان کے ساتھ الائنس تھا، اور مسلم متحدہ محاذ ایک آزادی اور حق خود ارادیت کے نعروں کے ساتھ الیکشن لڑ رہی تھی، اور ایک لہر چلی تھی ان کی انتخابات میں، جس کو پھر قوت کے ذریعے، دھاندلی کے ذریعے بدل دیا گیا، اور
اس کی جانب التجا مفتی جو ہے وہ یاد دلا رہی تھی، اور یہی الیکشن پھر اگلے 2 سال کے اندر کشمیر میں ایک مسلح جد و جہد کا باعث بنے تھے، بنیاد بنے تھے۔ جو سید صلاح الدین آج حزب المجاہدین اور متحدہ جہاد کونسل کے سپریمو ہیں، وہ ان انتخابات میں ایک امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہے تھے۔ بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے بعد میں بندوق اٹھائی، جن میں محمد یاسین ملک شامل تھے، وہ ان کے حمایتی تھے، ان کے پولنگ ایجنٹ تھے اور سرگرم تھے اس الیکشن میں۔ اور اس الیکشن میں کشمیریوں نے ٹوٹ کر جمہوریت کے ساتھ اپنی وابستگی اور محبت کا آخری ثبوت دیا تھا۔ بیلٹ کے ساتھ اپنا آخری جو انہوں نے رشتہ جوڑنے، قائم کرنے اور مضبوط کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بھارت نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا، جس کے نتیجے میں پھر وہی لوگ جو الیکشن میں سرگرم تھے، جن کو ماریں پڑی، جیلوں میں بند کیا، جن کے ووٹ چرائے گئے، جن کو ہرا دیا گیا، وہی لوگ پھر مسلح جدوجہد میں اگلے 2 برس کے بعد سامنے آئے، اور بلکہ 1 برس کے بعد ہی 87 میں الیکشن ہوئے، رگ ہوئے، اور 88 میں پھر یہ مسلح مزاحمت جو ہے یہ شروع ہو گئی۔ تو اس جانب محبوبہ مفتی نے بتایا تھا کہ پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں وہ بھی انتخابات میں اس دھاندلی کے ان نتائج کو نہ بھولیں، یاد رکھیں کہ اس طرح کے نتائج بھی پھر قوموں میں برآمد ہوتے ہیں۔ گو کہ نیشنل کانفرنس کی انہی کی ٹکر کی اور انہی کی عمر کی اور انہی کی طرح بہت ایکٹیو اور باصلاحیت جو سیاسی کارکن ہیں، افرا جان، وہ بھی سوشل میڈیا پہ ہوتی ہیں، ان کے درمیان پھر ایک تو تکار شروع ہو گئی، کیونکہ یہ جو ٹویٹ ہے، یہ جو دھاندلی ہے، یہ اس کا جو نقش قدم ہے وہ نیشنل کانفرنس کی طرف بھی جاتا تھا۔ تو نیشنل کانفرنس کی ایک سوشل میڈیا ترجمان کی طرف کے طور پر انہوں نے پھر اپنا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ کے جو نانا ہیں مفتی محمد سعید، جو بھارت کے وزیر داخلہ تھے اس وقت، انہوں نے جگموہن کو کشمیر پر مسلط کیا، اور ہم تو استعفیٰ دے کے، یعنی فاروق عبداللہ تو استعفیٰ دے کر چلے گئے تھے، اور پھر جو خون خرابہ کیا وہ جگموہن کی پالیسیز نے کیا۔ بات یہ ہے کہ یوں یہ پاکستان کے الیکشن کی جو گونج ہے یہ کشمیر میں بھی سنائی دی، اور اس انداز سے سنائی دی کہ آج کشمیر کے لوگ اپنا تجربہ اور مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ عوام کی رائے کو طاقت سے کچلنے کے نتائج اس طرح بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک وکٹم ہے سوسائٹی کا، یہ ایک وکٹم سوسائٹی ہے جس کی وہ ایک نمائندہ اور ایک نئی جنریشن کی ایک علامت، اور اسی طرح باشعور، جس طرح یہاں کروڑوں باشعور لڑکے موبائل فون استعمال کرنے والے نکلے، اور رات دن 1 بجے جاگنے والے سویرے اٹھ کے نکلے اور پولنگ سٹیشنوں پر 8 بجے سے جا کے بیٹھ گئے اور ووٹ پول کیا، یہ وہی لوگ تھے جو سوشل میڈیا پر بھی تھے، اور انہی کو کہا جاتا تھا کہ یہ سوشل میڈیا والے ہیں، یہ عمل کے میدان میں کام نہیں آئیں گے۔ لیکن سوشل میڈیا پر بیٹھنے والوں کا شعور کی سطح جو ہے وہ بلند ہو چکی تھی، اور انہوں نے صرف ووٹ ہی مانگا جا رہا تھا، انہوں نے ایک دن کی نیند خراب کر کے وہ ووٹ ڈال کے آ گئے، جس کو مینج کرنا مشکل ہو کر رہ گیا تھا۔ تو یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جو پاکستانیوں کے لیے بھی ایک سبق بھی رکھتی ہے، اور اس کو اسی اینگل سے دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں رائے عامہ کو دبانے کے اور رائے عامہ کے فیصلوں کو نظر انداز کرنے کے، وہ پھر ان کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں نکلتے۔